اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسانی سماج کی تاریخ کے سلسلے وار گفتگو میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام جو اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، ان کے تعلق سے، ان کی سوان حیات کے تعلق سے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بیبیلون جو موجودہ وقت میں عراق کی سرزمین پر واقع ہے، تاریخی اعتبار سے حضرت ہود علیہ السلام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی اور وہیں پر آپ نے نشو و نما پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور ان کی تربیت میں رہ کر کے پروان چڑھتے رہے، اور اوائل سن شعور میں، یعنی جب آپ سمجھنے اور عقل و شعور کی پہلی دہلیز پر پہنچے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت و رسالت کے کام پر مامور کر دیا۔ تو اس کم عمری سے ہی حضرت ادریس علیہ السلام امور الہیہ کی خدمات انجام دینے لگے، لوگوں کو رشد و ہدایت اور اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں بھی یہ باتیں بتائی جا چکی ہیں کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں آتے رہے، کچھ لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہوتے رہے، لیکن بہت سارے لوگ ہر دور میں کثیر تعداد میں ایسے ہوتے رہے کہ وہ اللہ کے دین کے باغی ہو گئے، ایک خدا کو ماننے کے بجائے بت پرستی اور صنم پرستی میں، شرک و کفر میں خود کو ڈھال لیا اور اسی پر گھمنڈ کرنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن بہت ہی مختصر سی تعداد میں لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اور بہت سارے لوگ ان کی تبلیغ پر، دین کی دعوت پر کان دھرنے کے بجائے دوسری طرف منہ پھیرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے اشارے پر حضرت ادریس علیہ السلام وہاں بابل کی سرزمین سے ہجرت کر کے، پلائن کر کے مصر کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے اس بات کا اظہار کیا کہ اب اس سرزمین کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ ہجرت کر جانا چاہیے، لیکن لوگوں پر، یہاں تک کہ ان کے ماننے والوں پر بھی ہجرت کا یہ ارادہ، اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرے وطن کو جانے کا یہ ارادہ بڑا شاق گزرا اور انہیں یہ بھاری لگا۔ تو ابتداءً وہ انکار کرتے رہے کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اپنا گھر، اپنا وطن چھوڑ کر کے ہم دوسری جگہ کیسے جا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور انہیں بتایا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ کے اشارے پر تمہیں کہہ رہا ہوں، اور اگر ہم اللہ کے حکم کی تابعداری میں اس وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے مقام کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا کر سکتا ہے، نعم البدل عطا کر سکتا ہے۔ یہ بات ان کے ماننے والوں کی سمجھ میں آئی، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے بیبیلون کی سرزمین سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے، جو آج موجودہ مصر ہے، اور جس مصری تہذیب
اور کلچر کا غلغلہ کئی سو سالوں تک تاریخ کے صفحات پر زرعی حروف میں لکھے جاتے رہے۔ آپ کو حیرت ہوگی اور جنرل نالج کے طور پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے چند ماننے والوں کو لے کر کے اسی مصر کی سرزمین پر پہنچے اور نیل ندی کے کنارے انہوں نے اپنا مسکن بنایا اور ٹھہراؤ کی جگہ بنائی۔ وہیں پر انہوں نے بود و باش اختیار کی اور اپنی سکونت اختیار کی۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مصر کو ڈیولپ کیا، کیونکہ وہ صرف ایک نبی، ایک پیغمبر اور دین کے ہادی اور داعی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک سول انجینئر بھی تھے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے سول انجینئر تھے، اور انہی کی رہین منت ہے مصر کی وہ تہذیب، وہ ثقافت، وہ کلچر کہ جس پر اہل مصر صدیوں تک فخر کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر کی سٹی کو، اس کے شہر کو ڈیزائن کیا، وہاں رہنے سہنے کی سہولیات کا انتظام کیا، اور پھر اپنے ماننے والوں میں سے اپنے طلباء کو، طالب علموں کو وہ ٹریننگ دیتے رہے، تربیت دیتے رہے، یہاں تک کہ مصر کے آس پاس تقریباً اس زمانے میں 200 بستیاں، جو دراصل چھوٹا شہر ہوا کرتا تھا، تو وہ 200 بستیاں ان کے شاگردوں نے قائم کی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام پہلے سول انجینئر تھے کہ جنہوں نے تمدن، تہذیب اور سویلائزیشن کا ایک فارمولہ دیا اور ماسٹر پلان تیار کر کے شہروں کو بسانے کا لوگوں کو شعور عطا کیا۔ تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا کام ہے اور یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فلاسفی جو ایک سبجیکٹ ہے، نالج ہے، اور اسی فلاسفی کے اوپر اہل یونان کو، اہل مصر کو صدیوں تک فخر رہا، اور آج بھی انہیں فخر ہے کہ یہ جو سائنس ہے، اس سائنس کی ماں فلاسفی ہے، فلسفہ ہے، اور فلسفہ کو اس دنیا میں لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر فلاسفی کو انٹروڈیوس کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ بڑا چرچا ہوتا ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے جیوتش کو، جس کو اردو میں علم نجوم کہتے ہیں، ایسٹرولوجی۔ تو ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی یہ جو دو سبجیکٹ ہیں، دو علم ہیں، تو ان کو بھی دنیا کے اندر سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے انٹروڈیوس کیا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور آسمان کے کنسٹرکشن، آسمان کے حجم، اس کے ویاس، اس کے بیس، اس کے مٹیریل، پلینٹس، سیارے، ان کی دوریاں اور ان کے درمیان جو کشش ہوتی ہے، وہ کشش، ان کی رفتار، گریویٹیشنل فورس، ان تمام چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نالج دیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اس دنیا میں ان علوم کا انٹروڈکشن کیا۔ تو علم فلسفہ، علم فلکیات، علم ہیئت، علم نجوم، ان تمام علوم کے بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اور آج کا یہ دور میتھمیٹیکل دور اور سائنٹیفک دور کہلاتا ہے، لیکن انسان اور آدم کی اولاد قیامت تک
نبیوں کے احسان سے اپنی گردن کو آزاد نہیں کر سکتی۔ آج سب سے اہم سبجیکٹ اور بہت ہی بنیادی اور بہت ہی مضبوط سبجیکٹ علم الحساب یعنی میتھمیٹکس کو مانا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس دنیا میں سب سے پہلے میتھمیٹکس کون لے کے آیا؟ میتھمیٹکس کو اس دنیا میں سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کیا؟ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے انسان اس دنیا میں میتھمیٹکس کا سبجیکٹ انٹروڈیوس کرانے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں ان نعمتوں کو اللہ کی عطا سے بانٹتے رہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے مصر اور یونان کو کئی سو سالوں تک پوری دنیا پہ برتری، فوقیت اور اہمیت حاصل رہی۔ جب تک جاگیرداری ان کی قائم رہی، ان کو اہمیت حاصل رہی۔ ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے اس دنیا کو 4 پارٹ میں، 4 حصوں میں ایڈمنسٹریشن کے لیے اور انتظامیہ کو بہتر بنانے کے لیے پہلی بار انہوں نے انسانی آبادی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی 4 اسٹیٹ بنائے، 4 صوبے بنائے۔ دنیا میں پہلی بار صوبوں کا انٹروڈکشن اور اس کا تعارف ہوا۔ تو وہ پوری انسانی آبادی کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ان کا مین پاور اپنے پاس رکھتے تھے، اور 4 اسٹیٹ میں انہوں نے 4 حاکم مقرر کر دیے تھے۔ تو یہ بھی ایک نئی چیز تھی جس کی ایجاد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمائی۔ اس سے بھی اہم ترین بات جس کو عموماً ہر آدمی کسی نہ کسی حد تک جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں، گزشتہ زمانے میں، پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ خاص کر ان ملکوں میں جہاں پر اندھ وشواس زیادہ ہوتا، تعلیم کم ہوتی، وہاں پر انسانوں کے 4 گریڈ مقرر ہوئے تھے: اونچی ذاتی، پھر جو ہے شودر، یہ وہ، اس طرح کے درجات مقرر ہوئے تھے، طبقات مقرر ہوئے تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو طبقات انسانوں کے مقرر ہوئے تھے، تو ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز پچھلے زمانے میں ایک نیک اور اچھے کام کے لیے ایجاد ہوئی، لیکن لوگوں نے اس کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، اور وہ ابھیشاپ بن گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے ایڈمنسٹریشن میں، اپنی حکومت میں مصر کے اندر انہوں نے لوگوں کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا تھا۔ ایک کیٹیگری کاہنوں کا تھا، یعنی دینی پیشواؤں کا تھا، جن کو وہاں پر کاہن کہا جاتا تھا، دینی پیشواؤں کا تھا۔ دوسری کیٹیگری بادشاہ کی، اور تیسری کیٹیگری میں رعایا تھی، عام پبلک تھی۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ رعایا شودر ہے، ذلیل ہے، نیچی کاسٹ کا ہے، اور بادشاہ کی کاسٹ بڑی ہے، اس کے ادھیکار زیادہ ہے، نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ اسٹیپ بنائے تھے، درجے بنائے تھے، طبقے بنائے تھے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو انہوں نے کاہن کے پوسٹ پر رکھا، کاہن کے درجے میں رکھا، تاکہ دین کے تمام معاملات کی ذمہ داری کا جواب دے وہ۔ اسی طرح انہوں نے جس کو بادشاہ یا حکومت کے پوسٹ پہ رکھا، تو اس لیے نہیں کہ اس کو پاور دے دیا گیا، اسے اختیار دے دیا گیا، اس کو ادھیکار دے دیا گیا، اور اس کی ذات یا اس کی کیٹیگری یا اس کی برادری بڑی کر دی گئی، ایسا نہیں۔
بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اس سے بادشاہ ہونے کی جو ذمہ داری ہیں ان ذمہ داریوں کا محاسبہ کیا جا سکے، ان ذمہ داریوں کا حساب لیا جا سکے اور ان ذمہ داریوں کی جواب دہی متعین کی جا سکے۔ اسی طرح باقی لوگوں کو رعایا کی کیٹیگری میں رکھا، اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو ڈاؤن لائن میں کر دیا یا ان کو ڈیمیج کر دیا یا ان کو ڈرینیج کر دیا، ان کو گاربیج بنا دیا، ایسا نہیں، بلکہ ان کے لیے جو کیٹیگری متعین کی گئی تو اس لیے متعین کی گئی کہ یہ رعایا ہے، اور اس رعایا کا کام یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ملک کے تمام امور میں وہ بادشاہ اور کاہنوں کی مدد کرے، لیکن اس سے زیادہ اس رعایا کا حق یہ ہے کہ کاہن بھی اس کے خادم ہیں اور بادشاہ بھی اس کا خادم ہے، اور سب سے زیادہ انہوں نے ادھیکار اور سب سے زیادہ پاور اور سب سے زیادہ جو اہمیت دی تو انہوں نے رعایا کو دی، نہ دینی پیشوا کو اور نہ ہی بادشاہ کو۔ میں یہ بات اس لیے بتائے دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص حضرت ادریس علیہ السلام کے لائف اسکیچ کو، ان کی سوانح حیات کو پڑھ کے یہ سمجھے کہ یہ جو کاسٹزم کا نظریہ آج پایا جاتا ہے، کوئی چھتری ہے، کوئی شودر ہے، تو اس کاسٹزم کے نظریے کا موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، تو بے شک وہ اس کے موجد ہیں، لیکن جو نظریہ آج پایا جاتا ہے یا جو نظریہ بعد میں پایا گیا کہ اس چیز کو لوگوں نے، کیٹیگری کو لوگوں نے اپنا ادھیکار اور اپنا پاور، اور اس سے نیچے کی کیٹیگری کو لوگوں نے جانوروں جیسا سلوک کرنے کے لیے اختیار کیا، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کیٹیگری بنائی، لیکن انسانوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو ادھیکار دینے کے لیے اور ان کی ذمہ داریاں متعین کرنے کے لیے۔ تو کیٹیگری وائز انسانوں کو سسٹم پہ لانے والا کام سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے انسان کو طبقوں میں بانٹا۔ یہ کہا جائے گا کہ انسان کے ادھیکار کو طبقوں میں بانٹا اور انسان کی ذمہ داریوں کو طبقوں میں بانٹا، تاکہ تمام ذمہ داریاں بسہولت انجام پا سکیں اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا جواب دہ ہو سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس طرح کے نئے نئے امور اور دنیا کو جینے کے نئے نئے سلیقوں اور ضرورت کی تمام چیزوں سے آگاہ کرتے رہے، اور بالآخر حضرت ادریس علیہ السلام اسی سرزمین پر رفع اللہ کے منصب سے سرفراز ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں اپنے قرب خاص میں بلا لیا۔